بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 6، سورہ رکوع نمبر 22۔ ترجمہ: مومنوں، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرار داد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ فروع بر یعنی احکام عملیہ و فروعیہ کا بیان۔ قال تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص الی تتقون۔ تفسیر: گزشتہ آیات میں اصول بر کا بیان تھا، اب اس کے بعد فروع بر یعنی احکام عملیہ و فرعیہ کا بیان شروع ہوتا ہے، جس میں زیادہ تر احکام جزئیہ کا بیان ہے۔ حکم اول دربارے قصاص یعنی بدلہ۔ اے ایمان والو، ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام تمہارے لیے لکھ دیے گئے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، یعنی ان سے آگے نہ بڑھو۔ خصوصاً خون کے اس معاملے میں خاص صبر سے کام لو اور جوش انتقام میں حدود شرع سے تجاوز نہ کرو۔ مقتولین بقتل عمد کے بارے میں تم پر مساوات اور برابری فرض کر دی گئی ہے۔ میں تفسیر آگے پڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کی تفسیر آپ حضرات مکمل سنیں، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ فرض کر دی گئی ہے، ایک مقتول کو دوسرے مقتول کے برابر سمجھو، حسب اور نسب اور علم اور فضل وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے قصاص یعنی بدلے میں تعامل نہ کرو۔ جاہلیت کے دستور پر نہ چلو۔ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ شریف النسب لوگوں کے غلام کے بدلے میں رذیل لوگوں کے آزاد قتل کرتے تھے، اور ایک عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرتے، اور ایک مرد کے بدلے میں کئی آدمیوں کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتیاز کو ختم فرمایا اور حکم دے دیا کہ جانیں سب کی برابر ہیں۔ قصاص کے بارے میں امیر اور غریب، شریف اور رذیل کا کوئی فرق نہیں، ورنہ اگر قصاص میں یعنی بدلے میں اس قسم کے امتیازات کا لحاظ کیا جائے تو بدلے کا دروازہ بند ہو جائے، قصاص کا دروازہ بند ہو جائے۔ آزاد برابر ہے آزاد کے، اگرچہ ایک امیر یا شریف ہو اور دوسرا فقیر یا رذیل ہو، اور غلام برابر ہے غلام کے، اگرچہ ایک غلام معمولی آدمی کا ہو اور دوسرا غلام بادشاہ کا ہو، اور عورت برابر ہے عورت کے، اگرچہ ایک بیگم ہو اور دوسری مزدورنی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ قصاص میں مساوات ضروری ہے، اور جاہلیت کا یہ طریقہ کہ اشراف اپنے غلام کے عوض آزاد کو قتل کریں اور اپنی عورتوں کے عوض مردوں کو قتل کریں، اور ایک مرد کے عوض میں کئی مردوں کو قتل کریں، یہ ہرگز درست نہیں۔ جانیں سب برابر ہیں، یہ اس آیت کا ظاہر مدلول اور منطوق ہے، اور مفہوم مخالف اس آیت کا یہ ہے کہ غلام آزاد کے برابر نہیں اور عورت مرد کے برابر نہیں، سو آیت کریمہ اس کے حکم سے ساکت ہے۔ ائمہ دین کا اس میں اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح غلام بدلے میں آزاد کے اور عورت بدلے میں مرد کے قتل کی جائے گی، اسی طرح آزاد بدلے غلام کے اور مرد بدلے عورت کے قتل کیا جائے گا۔ شوافع کہتے ہیں کہ آزاد کو بمقابلہ غلام اور مرد کو بمقابلہ عورت قتل نہ کیا جائے گا، بلکہ دیت لے لیا جائے گا، یعنی قتل کرنے کے بدلے میں کوئی ہرجانہ لے لیا جائے گا۔
دیت سے مراد ہرجانہ، دیت لے لی جائے گی۔ حنیفہ کہتے ہیں الحر بالحر والعبد بالعبد سے زمانہ جاہلیت کے رسم کو باطل کرنا مقصود کرنا ہے، اور یہ مقصود نہیں کہ غلام آزاد کے برابر نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ باندی یعنی غلام عورت اور آزاد عورت میں بھی فرق ہو، اور آزاد مرد اور آزاد عورت میں بھی فرق ہو، حالانکہ باندی اور آزاد عورت میں بالاجماع کوئی فرق نہیں، اور اسی طرح آزاد مرد اور آزاد عورت میں بالاتفاق کوئی فرق نہیں۔ پس جس طرح باندی کا آزاد عورت سے قصاص لیا جاتا ہے اور آزاد عورت کا آزاد مرد سے قصاص لیا جاتا ہے، اسی طرح غلام کا آزاد مرد سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ نیز شوافع کا یہ استدلال آیت کے مخالف سے ہے، اور مفہوم مخالف کی دلالت اول تو زنی ہے، اور دوم یہ کہ مفہوم مخالف کا اعتبار اسی حد تک درست ہے کہ جب تک وہ مفہوم کسی دوسرے نص صریح کے منطوق اور عموم کے منافی نہ ہو، اور اس آیت کا مفہوم آیت النفس بالنفس اور حدیث مسلمون فادماہم کے منافی ہے، اس لیے جگہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہ ہوگا، اور الحر بالحر سے جو بظاہر قصر مفہوم ہوتا ہے وہ قصر اضافی پر محمول ہوگا۔ رسم جاہلیت کے مقابلے میں قصر مراد ہے، قصر حقیقی مراد نہیں۔ فائدہ جاننا چاہیے کہ مقتولین میں فقط قصاص یعنی بدلہ یعنی فقط جان لینے کے اعتبار سے برابری اور مساوات ہے، قتل کی کیفیت میں مساوات اور برابری نہیں۔ مثلاً یہ جائز نہیں کہ آگ سے جلانے والے کو آگ میں جلایا جائے اور پانی میں غرق کرنے والے کو پانی میں غرق کر کے مارا جائے، اور اگر کسی نے جادو سے مارا ہے تو اس کو جادو سے مارا جائے، اس لیے فی القتل فرمایا، فی القتل نہیں فرمایا۔ مقتولین میں برابری ہے، کیفیت قتل میں برابری نہیں، خوب سمجھ لو۔ اب قصاص کے بدلے مسئلہ عفو کا بیان فرماتے ہیں۔ عفو یعنی معافی۔ پس جو شخص کے اس کے لیے اس کے بھائی کی جانب سے اگر پوری معافی نہ ہو بلکہ کچھ تھوڑی سے بھی معافی ہو جائے، بئیں طور کے بعض وارث معاف کر دیں یعنی بعض بھائی معاف کر دیں، یا بعض جو اس کے قریبی ہیں جو اس کے وارثین ہیں وہ معاف کر دیں اور بعض نہ کریں، تو قاتل سے قصاص ساقط ہو جائے گا، یعنی قاتل جو قاتل ہے اس سے اب وہ بدلہ نہیں لے گا، اور دیت نامہ بذمہ قاتل واجب ہو جائے گی، اور بلکہ اس کے بدلے میں ہرجانہ لے گا، اس لیے کہ خون کی کوئی شے منقسم نہیں کہ اس کا بعض حصہ تو لیا جائے اور بعض حصہ کو چھوڑا جائے، اس لیے قصاص تو ساقط ہو جائے گا، اور جن وارثوں نے خون معاف نہیں کیا ان کو بقدر ان کے حصے کے ہرجانہ یعنی دیت دلائی جائے گی۔ ایسی صورت میں قاتل قصاص سے تو بری الذمہ ہو جائے گا، مگر اس کے یہ واجب ہوگا کہ معاف کرنے والے کی مرضی کا اتباع کرے، جو اس کی مرضی ہو اس کو قبول کرے، بشرطے کہ وہ معمولی شرع کے مطابق ہو، ایسی شرط نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ مثلاً ولی مقتول قاتل سے یہ کہے کہ اس شرط سے معاف کرتا ہوں کہ اپنے لڑکے کو میرا غلام بنائے یا اپنی دختر سے زنا کی اجازت دے، پس اس قسم کی غیر معقول شرطیں غیر مقبول ہیں، اس میں اتباع ہرگز جائز نہیں، اور نیز قاتل کے ذمہ یہ واجب ہے کہ جس چیز کا دینا قبول کیا ہے اس کو نیکی اور سلوک کے ساتھ معاف کرنے والے کی طرف ادا کر دے، بلا تاخیر کے وقت مقررہ پر دیت یعنی ہرجانہ کی پوری رقم ادا کر دے، نہ ٹلائے اور نہ اس کو پریشان کرے اور نہ کوئی دغل و فصل کرے۔ یہ دیت یعنی ہرجانہ اور عفو یعنی معافی کی اجازت تمہاری پروردگار کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت اور مہربانی ہے، ورنہ جرم کے لحاظ سے تو سوائے سزائے قتل کے اور کوئی گنجائش نہ تھی۔ تخفیف یہ کہ یہود کی طرح قصاص کو واجب اور نصارہ کی طرح عفو کو لازم نہیں قرار دیا گیا۔ مہربانی یہ ہے کہ قاتل اور اولیاء مقتول کی خوشامد کر کے معاف کرا لینے اور ان کو راضی کر لینے سے زندہ رہ سکتا ہے، اور وارثان مقتول کو اگر حاجت ہو تو مال لے لیں، اور اگر ثواب آخرت کے طالب ہوں تو خون معاف کر دیں۔
پس جو شخص اس تخفیف اور رحمت کے بعد حد سے تجاوز کرے، مثلاً معاف کرنے اور دیت لینے کے بعد جب قاتل مطمئن ہو جائے تو اس کو قتل کر دے، یا قاتل دیت کا وعدہ کر کے فرار ہو جائے، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور قصاص میں اگرچہ بظاہر ایک جان جاتی ہے، لیکن اس میں تمہاری بہت سی جانوں کی زندگی ہے۔ ایک جان لینے سے بہت سی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں، یعنی بدلے میں اگرچہ بظاہر ایک جان جاتی ہے لیکن بہت سی جانیں اس میں محفوظ رہتی ہیں۔ قاتل گناہ سے پاک ہوا اور عذاب سے رہائی پائی اور حیات ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی اس کو حاصل ہوئی، اور مقتول اگرچہ مارا گیا لیکن جب اس کا عوض اور بدلہ لے لیا گیا تو اس کا مرنا رائے گاہ نہیں گیا۔ وارثان مقتول کے باعث عز و جاہ ہوا، اور قصاص یعنی بدلہ لے لینے سے وارثوں کا دل ٹھنڈا ہوا، غصے کی آگ بجھائی، اور آئندہ کے لیے کشت و خون کا سلسلہ بند ہوا، فریقین ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے۔ بس اس حکم کا مشروع ہونا خلائق کے لیے موجب رحمت ہے اور سرمایہ زندگی ہوا۔ اے عقل و فہم والو، اگر تم مغز سخن کو دریافت کرنا چاہو اور پوست پر قناعت نہ کرو تو سمجھ لو کہ قصاص سراسر زندگی ہے۔ البتہ جن لوگوں کی عقل خالص نہیں وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچتے، فقط ظاہر پر اکتفا کرتے ہیں اور قصاص کو اتلاف جان سمجھتے ہیں، اور یہ حکم اس لیے مشروع ہوا کہ شاید تم افراط غضب سے پرہیز کرو تاکہ غضب خداوندی سے بچ جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلَى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔